اسحاق ڈار نے آئندہ ماہ وطن واپسی کی تصدیق کر دی۔ BBC کے مطابق سابق وزیر خزانہ نے کہا، پاکستان آ کر بطور سینیٹر حلف اٹھاؤں گا۔ وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالنے کا فیصلہ میرا نہیں، قیادت کا ہوگا۔ میرے خلاف پاکستان میں ایک ہی کیس ہے جو عمران خان کی جانب سے دائر کیا جانے والا جعلی مقدمہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، IMF سے 1 نہیں 2 ارب ڈالر ملیں گے۔ سپر ٹیکس سے 230 ارب روپے اکٹھے ہوں گے۔ رقم ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوگی۔ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جنہیں مدتوں تک کوئی تبدیل نہ کر سکے۔ سرخ فیتے، پرمٹ اور NOC راج کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ عمران خان نے کہا، ملک سازش کی وجہ سے تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ ان میں ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت نہیں۔ ہم نے پیٹ کاٹ کر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھنے دی۔ نیوٹرلز کو بتایا تھا سیاسی بحران آیا تو ملک قیمت ادا کرے گا۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، زرداری اور شریف خاندان کا لوٹا آدھا پیسہ واپس لے آئیں۔ ہفتے کو اسلام آباد سمیت تمام بڑے شہروں میں پرامن احتجاج کریں گے۔ سکتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران حکومت کو قرار دے دیا۔ کہا، تحریک انصاف نے گیس کے سستے اور لانگ ٹرم معاہدے نہیں کیے۔ 1250 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ بھی مکمل نہیں کر سکے۔ اب دنیا میں گیس اور کوئلہ مہنگا ہو گیا۔ کوئلہ درآمد کرنے کا سوچا تو زرعی مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ اب جولائی میں افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پاکستانی روپے میں کوئلہ خریدنے سے سالانہ 2 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے اجلاس کو دوبارہ 16 اپریل کی تاریخ پر لے جائیں اور پولنگ دوبارہ ہو تو بحران سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے کہا، 25 ووٹ نکال کر دوبارہ پولنگ کی صورت میں اکثریت والا وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جا سکتا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت سے 1 دن کی مہلت مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی لاہور ہائی کورٹ کے ممکنہ فیصلے پر مشاورت۔ آئینی و قانونی ماہرین کی بریفنگ۔ پنجاب اسمبلی کی تازہ نمبر گیم پر بھی غور۔ حمزہ شہباز کی حکومتی اتحاد کے ارکان کو فوری طور پر لاہور پہنچنے کی ہدایت۔ آج پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ چوہدری پرویز الہی دوبارہ وزارت اعلیٰ کا الیکشن لڑنے کے لیے پرعزم۔ مسلم لیگ قاف میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا، عدالت الیکشن کا کہتی ہے تو ضرور لڑیں گے۔ پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والا بجٹ ہی آئینی اور قانونی ہوگا۔ مسلم لیگ قاف پہلے بھی ایک تھی اور مستقبل میں بھی متحد رہے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا، ملک دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل چکا۔ IMF سے 2 قسطیں ایک ساتھ ملیں گی۔ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے لینا پڑے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر 120 ارب روپے کی سبسڈی ملک کو دیوالیہ کر دیتی۔ ملک کی ترقی کے لیے سرمایہ داروں کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ چھوٹے دکانداروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے رہے ہیں۔ ٹیکس جمع نہیں کر سکتے تو خودداری کی بات نہ کریں۔ شیخ رشید نے کہا، جب ہماری حکومت تھی تو کئی بار میں مقتدر حلقوں کو ملنے گیا تو اندر ان کی شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی۔ کئی دفعہ تو میٹنگ اتنی لمبی ہو گئی کہ مجھے باہر کافی انتظار کرنا پڑا۔ عمران خان کا خیال تھا یہ کسی بھی بندے کو وزیر اعظم بنا دیں گے لیکن شہباز شریف کو نہیں بنائیں گے کیونکہ شہباز شریف پر بہت بڑا ملبہ ہے، لیکن انہیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادیوں کو منانے کی کوششیں۔ MKM اور BAP کے قائدین سے رابطے۔ ذرائع کے مطابق MKM کا وزیر اعظم سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرنے کا مطالبہ۔ کہا، تحریری معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے وفاقی حکومت سے ایک اور وزارت مانگ لی۔ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور ایمل ولی خان سے بھی ملے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، MKM ملک میں تبدیلی کے خطرے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بنیادی مسائل کے حل کے لیے متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا۔ ہمارے درمیان نظریاتی گیپ کو زیادہ بڑا اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی وقت استعمال ہوتا ہے۔ اصولوں کے خلاف کسی کے ساتھ بیٹھنے کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی فوج کے 6 سپاہیوں کی ملاقات۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے۔ کرتارپور راہداری پاکستان کی مذہبی آزادی کا عملی مظہر ہے۔ وفد نے لاہور ننکانہ صاحب اور زئی کا بھی دورہ کیا۔ واغہ بارڈر لاہور پر پرچم اتارنے کی تقریب بھی دیکھی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں لوڈ شیڈنگ۔ سیالکوٹ، گجرا اور خوشاب میں رات کے اوقات میں بھی بجلی غائب۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 7,500 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ پشاور میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی بندش۔ لاہور میں شارٹ فال 800 میگا واٹ سے زیادہ بجلی۔ نون لیگ اور تحریک انصاف لوڈ شیڈنگ پر آمنے سامنے۔ پروگرام ہم مہر بخاری کے ساتھ میں عمر ایوب نے کہا نون لیگ نے حکومت میں آتے ہی 48 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، اب 19 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ گیس کی قلت کی وجہ سے مہنگے سودے بھی نہیں ہو پا رہے۔ تھر میں کوئلے سے بجلی بنانے کا پروجیکٹ تھا جو بند پڑا ہے۔ کراچی والے خبردار، 2 دن بعد موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی 5 جولائی تک بادل برسیں گے۔ کراچی اور حیدرآباد میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ ماہی گیروں کو 3 سے 5 جولائی کے درمیان محتاط رہنے کی ہدایت۔ متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ جاری۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں ایک بار پھر بادل برسنے کو تیار۔ آج رات سے فیصل آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، سرگودا، چکوال سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان۔ پشاور، مردان، سوابی، نوشیرہ اور ایبٹ آباد میں بھی بادل برسیں گے۔ ٹھٹہ، بدین، دادو میں بھی 5 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ کوئٹہ، قلات، خزدار، لسبیلا، نصیر آباد اور سبی بھی بارشوں کا امکان۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل رنگ جمائیں گے۔ شگر میں سیلابی ریلی سے نظام زندگی درہم برہم۔ شاہراہ K2 ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ شیخ رشید نے کہا امید ہے اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے، شفاف الیکشن کرا دیں تو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ حکومت نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو شوق سے کرے۔ عمران خان کے جلسے کے لیے لال حویلی سے نکلوں گا۔ عمران خان ایک ٹھوکر میں سارے گندے انڈے غرق کر دے گا۔ ضمنی انتخابات کو شفاف بنائے ورنہ نوجوان پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑیں گے۔ نون لیگ نے جن لوٹوں کو ٹکٹ دیا ساری عمر کے لیے نااہل ہونے چاہیے۔ اسپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب اسمبلی رولز آف پروسیجر میں ترامیم منظور۔ اجلاس بلانے اور برخاست کرنے کا اختیار سیکرٹری اسمبلی کو واپس مل گیا۔ پنجاب حکومت نے اختیار سیکرٹری قانون کو دے دیا تھا۔ پنجاب اسمبلی نے کمیٹی آف ہول ہاؤس بھی قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ کمیٹی کے تمام ممبران کی رائے کا درجہ پورے ہاؤس کی رائے کے مترادف ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین نے پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی حمایت کی تردید کر دی۔ کہا پرویز الہی ہمارے امیدوار ہیں، ہمارے ارکان پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ افواہیں پھیلا کر ہمارے کسی رکن اسمبلی کو غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہمارے ارکان نے ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی، میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، ہمیشہ صاف گوئی کا درس دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا حمزہ شہباز اب آئینی وزیر اعلیٰ نہیں رہے، پنجاب میں نیا آئینی بحران جنم لینے والا ہے۔ پنجاب کی انتظامیہ جانبداری کا مظاہرہ نہ کرے۔ لاہور ہائی کورٹ وزیر اعلیٰ کا الیکشن دوبارہ کرانے کا حکم دے سکتی ہے۔ تحریک انصاف کو رخصت کرنے کے لیے غیر فطری اتحاد بنایا گیا۔ 11 جماعتی اتحاد میں دراڑیں واضح ہو چکی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سے MKM رہنماؤں کی ملاقات۔ خالد مقبول صدیقی، امین الحق اور فروغ نسیم شامل۔ سندھ بلدیاتی الیکشن پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ فروغ نسیم نے کہا مردم شماری پر سخت تحفظات ہیں۔ کابینہ میں بھی مخالفت کی، جب تک کراچی کو صحیح گنا نہیں جائے گا کیسے حلقہ بندی ہوگی؟ دسمبر تک مردم شماری نہیں ہوتی تو حکومت سے وجوہات مانگیں گے۔ NA 245 کراچی کے ضمنی الیکشن میں فوج اور رینجرز تعینات ہوگی۔ حساس پولنگ اسٹیشن پر فوج اور رینجرز کی جوان فرائض سر انجام دیں گے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں آرمی اور رینجرز تعینات ہوگی۔
JUIFA کا سندھ بلدیاتی الیکشن کے خلاف آج دھرنوں کا اعلان، مولانا راشد سمرو نے کہا تمام 14 اضلاع میں دھرنے دیں گے۔ PAP رہنما خالد مقصی نے کہا حکومت کے ساتھ اتحاد میں کوئی درار نہیں۔ اسلم بطانی نے شکایات شروع کی تو میں بھی جذباتی ہو گیا، کوئی کالز نہیں آ رہی، کال والے بھی تنگ آ گئے، جس طریقے سے بھی ہو حکومت وعدے پورے کرے۔ پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں مزید کہا جو وقت گزر گیا اس پر جتنا بیٹھ کر روئیں گے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ روپے کی قدر بہتر ہونے لگی، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 7 پیسے سستا، ڈالر 206 روپے 87 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی، 100 انڈیکس میں 112 پوائنٹس کی کمی۔ حکومت کا افغانستان سے ٹرانسپورٹرز کو 6 ماہ کا ملٹیپل ویزا دینے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا فیصلے سے وسطی ایشیا افغانستان میں تجارت کو تقویت ملے گی۔ وفاقی کابینہ نے قومی ویسٹ مینجمنٹ پالیسی کی منظوری دے دی، مختلف ممالک سے متعلق ویزا پالیسی میں تبدیلی کا ایجنڈا بھی منظور۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 22 جون کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو کہوٹہ میں ڈیم کا افتتاح کرنے سے روک دیا، کہا ضمنی انتخاب والے حلقے میں عوامی عہدیداران کا دورہ کرنا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ شہباز شریف نے دورہ منسوخ کر دیا۔ مریم نواز پنجاب کے ضمنی الیکشن کے لیے مہم چلائیں گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ 20 میں سے 16 نشستیں اپنے نام کرے گی۔ وزیر داخلہ پنجاب عطا تارڑ نے کہا PTI ضمنی انتخابات میں یقینی شکست کو دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کئی حلقوں میں ان کے امیدوار ہی نہیں، اداروں پر الزامات قابل مذمت ہیں، اپنی ہار اور ناکامی چھپانے کے لیے دوسروں پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا پنجاب کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ہر محکمے کو ساتھ ملا کر جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے امیدوار گھروں سے نہیں نکل پا رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے 85 تحصیل اسپتالوں کو بہتر بنانے کی پلان کی منظوری دے دی۔ اسپتالوں میں OPDs کو بہتر بنایا جائے گا، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی دور کرنے کے لیے روڈ میپ بنانے کی ہدایت، کہا علاج معالجے کی بہترین سہولیات عام آدمی کا حق ہے۔ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایمرجنسی کا ایئر کنڈیشنر سسٹم جواب دے گیا، شدید گرمی میں دل کے مریضوں کی حالت مزید خراب، انتظامیہ کے مطابق جنریٹر کی خرابی کے باعث مسئلہ ہوا، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا انکوائری کا حکم۔ پیپلز بس سروس کے لیے مزید 100 بسیں کراچی پہنچ گئیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے کہا 1 جولائی سے روٹ 2 پر بھی بسیں چلیں گی، 2 ماہ میں کراچی کے تمام روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی، اورنگی کے شہریوں کے لیے اورنج لائن کا بھی جلد آغاز ہوگا۔ کچھ بجٹ جی ہمارے علاقے کے لیے بھی رکھ دیتے، کچھ ہم ان کو ڈاکوؤں کے لیے بھی کوئی بجٹ دے دیتے، ہمیں کوئی 10-12 کروڑ روپے دے دیتے تاکہ ہم ان ڈاکوؤں کو دے کے اپنی جان چھڑوا دیتے۔ راجن پور سے رکن قومی اسمبلی ریاض مزاری نے ڈاکو کے لیے بجٹ مانگ لیا، کہا ہمیں اپنے علاقے میں ڈاکو کو بھتہ دے کر زندہ رہنا پڑتا ہے، حکومت ڈاکو کا خاتمہ کرے یا بھتہ دینے کے لیے بجٹ میں رقم مختص کرے۔ رہنما MKM کنور نوید جمیل کو برین ہیمریج ہو گیا، کراچی کے نجی اسپتال میں آپریشن کے بعد انتہائی نگہداشت وارڈ منتقل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خالد مقبول صدیقی اور خواجہ اظہار کو ٹیلی فون، کنور نوید جمیل کی خیریت دریافت۔ وفاقی کابینہ کی ٹانک میں پولیس ورکرز پر حملے کی مذمت، وزیر اعظم نے وزیر داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی، کہا یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ FBI کا ٹیکس جمع کرنے کا ریکارڈ، پہلی مرتبہ 6000 ارب روپے سے زائد ٹیکس جمع کر لیا۔ ترجمان FBI کے مطابق ہدف گزشتہ ہفتے حاصل کر لیا تھا۔ FBI 30 جون تک 6100 ارب روپے کے محصولات کے ہدف کے لیے پرعزم ہے۔
शाहिद आफरीदी का ओवर स्पीडिंग पर मोटरवे पुलिस ने चालान कर दिया। चालान N4 मोटरवे पर हुआ। एहलकारों ने लाला के साथ तस्वीरें भी बनवाई। आफरीदी ने मोटरवे पुलिस की पेशा वाराना महारत की तारीफ की।